السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 41 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَإِمَّا جُمْلَةٌ مُسَبَّبَةٌ عَنْ مَذْكُورٍ نَحْوُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ ایجاز حذف میں کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے۔ اب وہ لفظ محذوف یا تو جزو جملہ ہوگا یا جملہ ہوگا یا جملے سے زائد ہوگا۔ لفظ محذوف جزو جملہ ہو تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جن کا بیان اس سے پہلے والے سبق میں ہو سکتا ہے۔ آج صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر لفظ محذوف جملہ ہو تو اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ لفظ جملہ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ لفظ محذوف جو جملہ ہے وہ مذکور الفاظ کا مسبب ہو۔ جو محذوف ہے وہ مسبب ہے اور جو مذکور ہے وہ سبب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ عبارت میں تو سبب اور مذکور دونوں تھے لیکن سبب کو باقی رکھا گیا اور مسبب کو حذف کر دیا گیا اور وہ مسبب جملہ ہے پورا۔ اس کی مثال ہے قرآن کریم کی یہ آیت لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کا احقاق فرما دے اور باطل کا ابطال فرما دے، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت فرما دے۔ پوری عبارت یوں ہے فعل اللہ ما فعل لیحق الحق ویبطل الباطل۔ اللہ نے جو کچھ کرنا تھا کیا اس لیے تاکہ حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت فرما دے۔ تو کل عبارت یہ ہے فعل ما فعل، یعنی فعل اللہ ما فعل لیحق الحق ویبطل الباطل۔ تو اللہ کو جو کرنا تھا اس نے کیا، کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، کس سبب سے کیا، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت فرما دے۔ تو دیکھیں لیحق الحق ویبطل الباطل جو مذکور ہے یہ ہے سبب، اور جو محذوف ہے یعنی فعل اللہ ما فعل وہ ہے مسبب۔ تو مسبب کو حذف کر دیا گیا اور سبب کو عبارت میں باقی رکھا گیا، اور جو مسبب محذوف ہے وہ پورا جملہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سبب کو حذف کیا گیا ہو اور مسبب کو باقی رکھا گیا ہو عبارت میں۔ سبب کو عبارت سے حذف کر دیا گیا اور مسبب کو باقی رکھا گیا، اور جس سبب کو حذف کیا گیا ہے وہ سبب پورا جملہ ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن کریم ہی سے ہے، جیسے فن فجرت۔ آیت کا اس سے پہلے کا حصہ یہ ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پر مارو، فانفجرت، تو اس پتھر سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو یہاں پوری عبارت نہیں ہے، فن فجرت سے پہلے کچھ محذوف ہے
اور وہ ہے فَضَرَبَهُ بِهَا. تو اب کل عبارت یوں ہوگی فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. فَضَرَبَهُ بِهَا، تو موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پر مارا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، تو اس پتھر سے چشمہ پھوٹ پڑا. تو یہ کل عبارت ہوئی. تو دیکھیں فَانْفَجَرَتْ سے پہلے جو لفظ محذوف ہے وہ ہے فَضَرَبَهُ بِهَا، تو موسیٰ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، تو اس پتھر سے چشمہ پھوٹ پڑا. یہاں جو مذکور ہے وہ ہے فَانْفَجَرَتْ، تو چشمہ پھوٹ پڑا. اب چشمہ کیوں پھوٹ پڑا، کس وجہ سے پھوٹ پڑا، کس سبب سے پھوٹ پڑا، تو وہ سبب یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے. چشمہ پھوٹ پڑنے کی وجہ ہے موسیٰ کا اس پتھر پر عصا مارنا. تو فَضَرَبَهُ بِهَا یہ ہے سبب، اور فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ یہ ہے مسبب. سبب کو حذف کر دیا گیا ہے اور مسبب کو باقی رکھا گیا ہے، اور جس سبب کو حذف کیا گیا ہے وہ سبب پورا جملہ ہے. لفظ محذوف جملہ ہو تو اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جس جملے کو حذف کیا گیا ہے وہ نہ تو مسبب ہو اور نہ سبب ہو، سبب اور مسبب کے علاوہ کچھ اور ہو. جیسے قرآن کریم ہی میں ہے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، فعل مدح والی مثال. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ میں نعمہ فعل ہے اور الماہدون فاعل ہے، اور اس کا مخصوص بالمدح یہاں محذوف ہے اور وہ ہے نحنو. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ نَمْهُ، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ نَحْنُ، تو بہت بہتر ہموار کرنے والے ہیں ہم. تو مخصوص بالمدح یہاں محذوف ہے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ فعل مدح میں دو ترکیبیں کی جاتی ہیں. ان دو ترکیبوں میں سے ایک ترکیب یہ ہے کہ فعل مدح اور فاعل کے بعد جو مخصوص بالمدح ہوتا ہے وہ مخصوص بالمدح خبر ہوتا ہے ایک مبتدائے محذوف کی، اور وہ مبتدائے محذوف اپنی خبر سے مل کر کے پورا جملہ ہوتا ہے. یعنی فعل مدح اور فاعل مل کر کے الگ جملہ ہوتا ہے، اور مخصوص بالمدح اپنے مبتدائے محذوف سے مل کر کے الگ جملہ ہوتا ہے. تو اس ترکیب کی روح سے یہاں پورا جملہ محذوف ہے، کیونکہ عبارت ہوگی فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ هُمْ نَحْنُ، تو بہت خوب ہموار کرنے والے ہیں. سوال ہوا کون، تو جواب ہوا ہم نحن، وہ ہم ہیں. تو اس ترکیب کے لحاظ سے یہاں پورا جملہ محذوف ہے اور وہ ہے ہم نحن، اور یہ پورا جملہ نہ تو یہ سبب ہے اور نہ ہی یہ مسبب ہے. تو لفظ محذوف جملہ ہو تو اس کی یہ تین صورتیں مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں. اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. کہتے ہیں وَإِمَّا جُمْلَةٌ مُسَبَّبَةٌ عَنْ مَذْكُورٍ، اور یا وہ لفظ محذوف جملہ ہوگا، یا تو جزو جملہ ہوگا، اس کی تمام صورتیں بیان کر چکے. اب یا جملہ ہوگا لفظ محذوف، اب اس کی تین صورتیں بیان کر رہے ہیں. وَإِمَّا جُمْلَةٌ، یا وہ لفظ محذوف جملہ ہوگا، مُسَبَّبَةٌ عَنْ مَذْكُورٍ، اس صورت میں یا تو وہ لفظ مذکور کا مسبب ہوگا، جیسے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. پوری عبارت یوں ہے فعل اللہ ما فعل لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. تو لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ جو مذکور ہے یہ ہے سبب، اور فعل اللہ ما فعل جو محذوف ہے وہ ہے مسبب. دوسری صورت او سبب لمذکور، یا وہ لفظ محذوف جو جملہ ہو یا تو مذکور کا سبب ہوگا، لفظ مذکور کا سبب ہوگا،
یعنی سبب محذوف ہے اور مسبب مذکور ہے. جیسے نحو فن فجرت، جیسے فن فجرت، اس کا اور حصہ، اس سے پہلے والا آیت کا حصہ وہ ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ. تو پورا پڑھیں فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ. تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ، تو پتھر سے چشمہ پھوٹ پڑا. تو یہاں فَانْفَجَرَتْ سے پہلے محذوف ہے اور وہ ہے فَضَرَبَهُ بِهَا. تو موسیٰ نے عصا پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ، تو چشمہ اس سے پھوٹ پڑا. تو جو محذوف ہے فَضَرَبَهُ بِهَا وہ ہے سبب، اور جو مذکور ہے یہ ہے مسبب. فَانْفَجَرَتْ میں ایک دوسری ترکیب بھی صاحب کتاب بیان کرتے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر یہاں فَانْفَجَرَتْ سے پہلے ہم فَضَرَبَهُ بِهَا مانے تو اس صورت میں یہ سبب اور مسبب کی مثال ہوگی کہ یہاں سبب محذوف ہے اور مسبب مذکور ہے. اور اس میں ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم فَانْفَجَرَتْ کو جواب شرط مانیں اور اس کی شرط کو محذوف مانیں. اور وہ جو شرط محذوف ہم مان رہے ہیں وہ یہ ہے فَإِنْ ضَرَبْتَ بِهَا فَانْفَجَرَتْ. یعنی کل عبارت یوں ہوگی فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، فَإِنْ ضَرَبْتَ بِهَا فَانْفَجَرَتْ. اگر تم اپنا عصا اس پتھر پر مارو گے فَانْفَجَرَتْ، تو یہ چشمہ، تو اس پتھر سے چشمہ پھوٹ پڑے گا. تو اس صورت میں ان فجرت یہ جزا ہے، جزا ہوگی، جواب شرط ہوگا، اور اس کی شرط فَإِنْ ضَرَبْتَ بِهَا ہوگی جو کہ محذوف ہوگی. تو اگر شرط و جزا والی مثال مانی جائے، شرط و جزا والی ترکیب مانے تو پھر یہ تو یہاں بھی کیا ہے، شرط محذوف ہے، یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے، لیکن وہ لفظ محذوف جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرط و جزا کو اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شرط و جزا یہ جملہ نہیں، یہ جزو جملہ کے صف میں داخل ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. تو وہی کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُقَدَّرَ فَإِنْ ضَرَبْتَ بِهَا فَقَدْ انْفَجَرَتْ. اور یہاں یہ بھی مقدر مانا جا سکتا ہے فَإِنْ ضَرَبْتَ بِهَا فَقَدْ انْفَجَرَتْ. اگر تم اپنا عصا پتھر پر مارو گے تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑے گا. اس وقت میں یہ شرط و جزا کی مثال ہوگی، یعنی جزو جملہ کی مثال ہوگی، جملہ کی مثال نہیں ہوگی. اور غیرہما، یا وہ لفظ محذوف جو جملہ ہے ان دونوں کے علاوہ کچھ اور ہوگا، یعنی نہ مسبب ہوگا نہ سبب ہوگا. جیسے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس کی مثال ہے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیونکہ یہاں محذوف ہے ہم نحن، اور وہ جملہ ہے ایک ترکیب کے لحاظ سے علی ما مر، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. تو لفظ محذوف یا تو جزوِ جملہ ہوگا، اس کی تمام صورتوں کا بیان ہو چکا، یا جملہ ہوگا اس کی بھی 3 صورتوں کا بیان ہو چکا، یا جملہ سے زائد ہوگا. اب اس کو مصنف بیان کر رہے ہیں، اور اس کی ایک ہی صورت مصنف نے بیان کی ہے اور ایک ہی مثال پیش کی ہے. قرآن کریم میں ہے انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف، سورہ یوسف میں بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا تھا، تو اس خواب کی تعبیر اس نے اپنے دربار میں موجود اہل علم سے پوچھا. تو وہاں ایک ایسا شخص تھا جو پہلے قید میں رہ چکا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، اور حضرت یوسف ابھی بھی قید میں تھے. تو جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا تو چونکہ اسے معلوم، جب وہ جیل میں تھا تو اسے حضرت موسیٰ کے بارے، حضرت یوسف کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اس کا اپنا تجربہ بھی تھا. تو اس نے یہ کہا کہ ہاں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اے بادشاہ سلامت، میں اس کی تعبیر دریافت کر سکتا ہوں، اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے مجھے قید خانے میں حضرت یوسف سے ملاقات کرنی ہوگی. تو آپ مجھے اجازت دیں اور یوسف تک بھیج دیں تاکہ میں ان سے خواب کی تعبیر معلوم کر سکوں. تو وہی وہ کہتا ہے انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ لوگوں کو اس خواب کی تعبیر سے باخبر کر سکتا ہوں. فارسلون، اسمہ فارسلونی،
یا ضمیر کے ساتھ، پھر اس کثرت استعمال کی وجہ سے اس یا ضمیر کو حذف کر دیا اور نون وقایا باقی رکھا. فارسلون لہذا مجھے بھیجو. پھر آگے ہے یوسف، یہ منادا ہے یعنی یا یوسف اے یوسف. تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں کیا ہے، میں آپ لوگوں کو اس خواب کی تعبیر سے باخبر کر سکتا ہوں، لہذا مجھے بھیجو اے یوسف. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں درمیان میں کچھ کیا ہے، محذوف ہے، اور وہ جو محذوف ہے وہ یہ ہے. اصل عبارت یوں ہوگی، کل عبارت فارسلون الی یوسف، لہذا مجھے یوسف کے پاس بھیجو، لاستعبرہ الرؤیا، تاکہ میں ان سے خواب کی تعبیر دریافت کروں. ففعلوا، تو ان لوگوں نے ایسا کیا، یعنی اسے بادشاہ حضرت یوسف تک بھیجا. وَأَتَاهُ، اور وہ حضرت یوسف کے پاس آیا. فَقَالَ لَهُ، پھر اس نے حضرت یوسف سے کہا یا یوسف اے یوسف. تو دیکھیں یہاں اِلَى یوسف لِأَسْتَعْبِرَهُ الرُّؤْيَا فَفَعَلُوهُ وَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ یا، یہاں تک کیا ہے، محذوف ہے اور یہ ایک جملے سے زائد ہے. وَإِمَّا أَكْثَرُ مِنْ جُمْلَةٍ، یا لفظ محذوف ایک جملے سے زائد ہوگا. نحو جیسے انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف، یہاں جو محذوف ہے وہ یہ ہے الی یوسف لاستعبرہ الرؤیا ففعلوا واتاہ فقال له یا یوسف. تو لفظ محذوف کی 3 صورتیں تھیں، تینوں صورتوں کا بیان مکمل ہو چکا. اب صاحب کتاب یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حذف کی 2 قسمیں ہیں. عبارت سے کوئی لفظ حذف کیا جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ لفظ کو حذف کر دیا گیا اور کسی دوسرے لفظ کو اس کا قائم مقام نہیں بنایا گیا. جملے سے، عبارت سے کسی لفظ کو حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو نہ رکھا جائے، کسی اور کو اس کا قائم مقام نہ بنایا جائے. ابھی تک آپ نے جو مثالیں پڑھی ہیں یہ اسی کی مثالیں ہیں کہ لفظ کو عبارت سے حذف کر دیا گیا ہے اور کسی کو اس کا قائم مقام نہیں بنایا گیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عبارت سے لفظ کو حذف کیا جائے اور کسی دوسرے لفظ کو اس کا قائم مقام بنا دیا جائے. اس کی مثال صاحب کتاب نے بیان کی ہے. دیکھیں آپ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں والحذف علی وجہین، اور حذف کی 2 قسمیں ہیں. اللہ یقام شیء مقام المحذوف، پہلی صورت یہ ہے کہ محذوف کی جگہ کسی اور شے کو قائم مقام نہ کیا جائے. پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ محذوف کی جگہ کوئی اور لفظ نہ رکھا جائے، کسی لفظ کو لفظ محذوف کا قائم مقام نہ بنایا جائے، کما مرہ جیسا کہ اس کی مثالیں گزر چکی ہیں. وَأَن يُقَامَ، دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ محذوف کا کسی اور لفظ کو قائم مقام بنا دیا جائے، لفظ محذوف کی جگہ کسی اور لفظ کو رکھ دیا جائے. نحو جیسے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر کفار و مشرکین آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے. یہاں بالکل ظاہر ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ یہ شرط ہے. اب آگے جو ہے فقد کذبت رسل من قبل کا، یہ اس کی جزا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ فقد کذبت رسل من قبل کا یہ جزا نہیں ہے، کیونکہ جزا کا ترتب شرط پر ہوتا ہے. جب شرط پائی جاتی ہے تو شرط کے پائے جانے کے بعد جزا معاً پائی جاتی ہے. اور یہاں کیا ہے؟ محبوب اگر کفار و مشرکین آپ کو جھٹلائیں مستقبل میں، فقط کذبت رسل من قبل کا، تو آپ سے پہلے کے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. تو اگر ہم فقط کذبت رسل من قبل کا کو جزا بنائیں تو یہ جزا تو پہلے ہی پائی جا چکی ہے. حضور سے پہلے کے رسولوں کی تو حضور سے پہلے ہی تکذیب کی جا چکی ہے.
تو دیکھیے یہاں جزا کا شرط پر ترتب نہیں ہو رہا ہے، جزا تو شرط سے پہلے ہی پائی جا چکی ہے، جبکہ جزا وہی بنتی ہے جو شرط کے معان بعد کیا ہے وجود میں آئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جزا نہیں ہے، جزا محذوف ہے، اور وہ ہے فاصبر فلا تحزن ان یکذبوک فلا تحزن۔ محبوب اگر کفار و مشرکین آپ کو جھٹلائیں فلا تحزن، تو آپ رنجیدہ خاطر مت ہونا۔ تو دیکھیے یہاں جزا فلا تحزن، اس کا ترتب کیا ہے؟ اب شرط کے بعد ہوگا کہ اگر وہ جھٹلائیں تو اس کے بعد آپ رنجیدہ خاطر مت ہونا، صبر سے کام لینا۔ صبر سے کام کیوں لینا؟ اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے، فقد کذبت رسل من قبلک، کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے۔ تو دیکھیے جو سبب ہے جواب شرط کو حذف کیا گیا، جزا کو حذف کیا گیا، اور اس کے سبب کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ یہ دوسری صورت کی مثال ہوئی کہ لفظ کو حذف کر کے کسی اور چیز کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے۔ آگے صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب عبارت سے کسی لفظ کو حذف کیا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی دلیل ضرور ہوتی ہے جو دلیل یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے ایک لفظ محذوف ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا بھی قرینہ ہوتا ہے جو اس لفظ محذوف کی تعیین کر دیتا ہے، یعنی محذوف کی تعیین پر دلالت کرنے والا بھی قرینہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا بیان صاحب کتاب کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حذف پر دلالت کرنے والے قرائن دلائل کثیر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عبارت سے کسی لفظ کے حذف ہونے پر عقل دلالت کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل دلالت کرتی ہے حذف پر، عقل خود بتا دیتی ہے کہ عبارت سے کوئی نہ کوئی لفظ محذوف ہے۔ اب کیا محذوف ہے؟ تو محذوف کی تعیین کرنے والا قرینہ عقل بھی ہو سکتی ہے، اور عقل کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، کہ عقل تو حذف پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ حذف ہے، لیکن کیا حذف ہے اس کا پتہ عقل نہیں دے رہی ہے، اس کا پتہ کچھ اور دے رہا ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ حذف پر تو عقل دلالت کرے، لیکن محذوف کی تعیین پر مقصود و مراد دلالت کرے۔ عبارت سے مقصود کیا ہے، متکلم کی مراد کیا ہے، متکلم کیا کہہ رہا ہے، تو جو مقصود ہے یہ مقصود کبھی کبھی کیا ہے محذوف کی تعیین کر دیتا ہے کہ یہاں سے یہ لفظ محذوف ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم سے دی گئی، حرمت علیکم المیتۃ، مسلمانوں تم پر مردار حرام کر دیا گیا، والدم اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، تو مسلمانوں تم پر مردار حرام کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ احکام کا تعلق افعال و اعمال سے ہوتا ہے، اشخاص سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر مردار حرام کر دیا، یہ تو ایک شخص ہے، ایک جسم ہے، اور فرامین کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے، اجسام سے نہیں۔ تو مردار حرام کر دیا گیا یہ نہیں مراد ہو سکتا ہے، ظاہر بالکل عقل بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی ایسا لفظ ہے جو محذوف ہے۔ تو وہ لفظ محذوف ہے کیا؟ تو اس کی تعیین یہاں متکلم کی مراد کر رہی ہے، متکلم کا مقصود محذوف کی تعیین کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے ان چیزوں کو جن چیزوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو مقصود ہے ایسی چیزوں کا بیان جن کا تناول کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو
مقصود یہ بتا رہا ہے کہ یہاں المیتہ سے پہلے تناول کا لفظ محذوف ہے، اور مطلب ہے حرمت علیکم تناول المیتۃ، مردار کا تناول کرنا اے مسلمانوں تم پر حرام ہے۔ وتناول الدم، اور دم مسفوح بہتے ہوئے خون کا تناول کرنا تم پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت تناول کرنا تم پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو عقل بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی لفظ محذوف ہے، اور مقصود و مراد محذوف کی تعین بھی کر دے رہا ہے کہ وہ محذوف ہے کیا، اور وہ ہے تناول۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عقل حذف پر بھی دلالت کرے اور محذوف کی تعین پر بھی دلالت کرے۔ عقل ہی یہ بھی بتا دے کہ یہاں کوئی لفظ محذوف ہے، اور یہ بھی بتا دے کہ وہ محذوف ہے کیا، محذوف کی تعین پر بھی دلالت کر دے۔ اس کی مثال بھی قرآن کریم ہی سے ہے، جیسے وجاء ربک، آپ کا رب آیا، تو عقل فوراً کہہ دیتی ہے کہ یہ معنی نہیں مراد ہے، کیونکہ رب تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے اور آنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، تو یہاں کوئی لفظ محذوف ہے، عقل یہ بتا دے رہی ہے۔ اور کیا محذوف ہے، عقل اس کا بھی پتہ دے رہی ہے۔ اے جاء امر ربک، رب نہیں آتا، رب کا حکم آتا ہے، رب کا عذاب آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں ہے جاء رب کا مطلب ہے جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حذف پر تو عقل دلالت کرے، اور محذوف کی تعیین پر عرف و عادت دلالت کرے۔ محذوف کیا ہے اسے عقل نہ بتا سکے، ہاں عرف و عادت بتا دے کہ یہاں محذوف کیا چیز ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن کریم سے ہے، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ۔ سورہ یوسف کی یہ بھی آیت ہے۔ زلیخا یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر گرویدہ ہو گئی تھیں، اور مصر کی معزز خواتین کو جب یہ معلوم ہوا کہ زلیخا اپنے غلام پر گرویدہ ہیں، تو انہوں نے زلیخا کو ملامت کی، برا بھلا کہا۔ تو زلیخا نے مصر کی معزز خواتین کی دعوت کی، اور پھر ان کو ترتیب سے بٹھا دیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک چاقو اور ایک پھل دے دیا، اور پھر انہیں ترتیب سے بٹھانے کے بعد پھر وہاں سے حضرت یوسف کو گزرنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف نہایت خوبصورت تھے، جب انہوں نے ان مصر کی ان خواتین نے، معزز خواتین نے جب حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئیں۔ توجہ حضرت یوسف کے حسن و جمال سے ہٹی ہی نہیں، یہاں تک کہ بے توجہی کی وجہ سے چاقو سے پھل کاٹنا تھا تو انہوں نے پھل کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اس وقت زلیخا نے ان معزز خواتین سے یہ کہا تھا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ۔ فَذَلِكَ، ویسے تو ذالکہ اس میں اشارہ ہونا چاہیے، ذالکہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں کا کی جگہ کنہ لایا گیا ہے۔ یہ مخاطب چونکہ جمع مؤنث حاضر ہیں، اس لیے جمع مؤنث حاضر یہاں کنہ لے آئے، وانا مفرد ہی کا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ سے اشارہ حضرت یوسف کی طرف ہے۔ اس وقت حضرت زلیخا نے کہا ذالک الذی، یہ جسے تم دیکھ رہی ہو اور جس سے تمہاری نظریں نہیں ہٹ رہی ہیں، یہ الذی وہی ہے، وہی غلام ہے، لمتننی فیہ، جس میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، یعنی جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، جس کے بارے میں تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ ذالکن الذی لمتننی فیہ۔ تو یہاں عبارت میں یہ ہے ذالکن الذی لمتننی فیہ، فیہ میں ہو ضمیر کا مرجع یوسف ہیں، تو معنی ہوا یہ وہ غلام ہے جس غلام میں تم نے مجھے ملامت کی ہے۔
کیونکہ فیہ میں ضمیر کا مجا غلام ہے تو ہو ضمیر یہ ذات ہی کو بتائے گی یوسف کی، تو مانا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس میں تم نے مجھے ملامت کی، یعنی جس کی ذات میں تم نے ملامت کی ہے، کیونکہ فیہ میں ہو ضمیر کا مرجع یوسف ہے تو یوسف کی ذات مراد ہوگی، تو مانا ہوگا جس کی ذات میں تم نے مجھے ملامت کی ہے۔ اب اگر ہم یہ مانا لیں، یہی مانا کریں کہ یہ وہ شخص ہے جس میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، جس کی ذات میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے کسی کے اعمال کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں، تو کسی کی ذات میں ملامت نہیں کی جاتی ہے، کسی شخص کے بارے میں یعنی اس کے اعمال کے سلسلے میں، اس کے احوال کے سلسلے میں ملامت کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا اسی سے کہ یہاں فیہ میں کچھ محذوف ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ تو اس میں کئی احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں فی کے بعد آپ شأن کا لفظ نکالیں، فی شأن ہی، یہ وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، تو یہاں شان نکال لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں فی کے بعد حب نکالیں، یعنی فی حب ہی، یہ وہ غلام ہے جس کی محبت کے سلسلے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہاں فی کے بعد مراودت نکالیں، یعنی فی مراودت ہی، جو مراودہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو لبھانا، کسی کو آپے سے باہر کر دینا، کسی کو گمراہ کر دینا، کسی کو اس کے آپے سے پھسلا دینا، لبھانا ترجمہ کریں سب سے آسان ہے۔ تو یہاں مراودہ ہو چکا، مراودہ کا بھی احتمال ہے کہ یہاں مراودہ محذوف ہو، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی گزر چکا ہے، اس سے پہلے آیت کا یہ حصہ ہے تراودو فتح عن نفسہ، تراودو فعل مضارع سے غائب مؤنث غائب ہے، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، تو مانا ہوگا مرجع وہی زلیخا ہے۔ زلیخا لبھا رہی تھی فتح اپنے غلام کو، عن نفسہ ہی، اس کے نفس سے، یعنی اس کو اس کے نفس سے بہکا رہی تھی۔ زلیخا تو ترجمہ ہوگا سیدھا زلیخا اپنے غلام کو لبھا رہی تھی، تو یہاں مراودہ بھی ہو سکتا ہے محذوف فی کے بعد، اور مطلب ہوگا ذالکن الذی لمتننی فی مراودتہ، یہ وہ غلام ہے جسے لبھانے کے سلسلے میں تم نے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ جب میں اسے لبھا رہی تھی تو تم نے مجھے برا بھلا کہا تھا کہ دیکھو ایک غلام کو لبھا رہی ہے، ایک غلام کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے، گرویدہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ ہوئے تین احتمالات، ایک تو یہ کہ حب نکالیں، دوسرا یہ کہ مراودہ نکالیں، تیسرا یہ کہ شان نکالیں۔ اگر شان نکالیں تو یہ شان کا معنی چونکہ بارے میں ہے، اس لیے یہ حب اور مراودہ دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں نکالیں گے کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ عرف و عادت اس بات کی تعین کر دیتا ہے کہ یہاں ان تین احتمالات میں سے کون سا متعین کیا جائے گا، کون سا مراد لیا جائے گا۔ عرف اور عادت، عرف یہ بتا رہا ہے کہ یہاں حب کو محذوف نہ مانا جائے یا شان کو محذوف نہ مانا جائے، بلکہ مراودہ کو محذوف مانا جائے، کیونکہ اگر حب کو محذوف مانا جائے تو مانا ہوگا کہ یہ وہ غلام ہے جس کی محبت کے سلسلے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، یہ مانا ہوگا۔ حالانکہ عرف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، کوئی کسی سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگے، اسے حب مفرط ہو جائے، حد سے زیادہ محبت ہو جائے، تو پھر حد سے زیادہ محبت کرنے والے کو اس کی محبت کے سلسلے میں ملامت نہیں کی جاتی ہے۔ عرف یہی ہے کہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے کو اس کی محبت کے سلسلے میں ملامت نہیں کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی عرف یہی تھا، اور زلیخا کو حضرت یوسف سے حد سے زیادہ محبت تھی، جس کا مصر کی معزز خواتین کو بھی علم تھا۔ تو چونکہ اس زمانے میں بھی عرف یہی تھا کہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے کو اس کی محبت کے سلسلے میں ملامت نہیں کی جاتی ہے، اور خواتین مصر کو یہ معلوم تھا کہ زلیخا کو اپنے غلام سے حد درجہ محبت ہے، تو پھر اگر انہوں نے محبت کے سلسلے میں زلیخا کو ملامت کی تھی تو وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ
اس زمانے کا عرف بھی یہی تھا کہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے کو محبت کے سلسلے میں ملامت نہیں کی جاتی ہے. تو جب عرف یہی تھا تو زلیخا کی وہ سہیلیاں زلیخا کو حد سے زیادہ محبت کے سلسلے میں ملامت کیسے کر سکتی ہیں جبکہ انہوں نے ملامت کی زلیخا کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زلیخا کو جو ملامت کی تھی وہ محبت کے سلسلے میں ملامت نہیں کی تھی، کیونکہ یہ عرف و عادت کے خلاف، بلکہ کسی اور چیز کے سلسلے میں کسی اور چیز کے بارے میں ملامت کی تھی، اور وہ مراودہ ہے. محبت کرنا تو ٹھیک ہے، محبت کے سلسلے میں ملامت نہیں کی جاتی تھی، عرف یہی تھا حد سے زیادہ محبت کے سلسلے میں. لیکن کسی کو بہکانا، کسی کو راہ راست سے ہٹانا، یہ بہرحال اس زمانے میں بھی غلط تھا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے برا بھلا کہا جاتا تھا، اسے ملامت کی جاتی تھی. اور زلیخا کیا کر رہی تھیں؟ صرف محبت ہی نہیں کرتی تھیں، یوسف کے قدم کو ڈگمگانا بھی چاہ رہی تھی، انہیں راہ راست سے ہٹانا چاہ رہی تھیں. وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ یوسف ان کی خواہش پوری کر دیں، اور یہ بہرحال غلط ہے. تو اس سلسلے میں مصر کی عورتوں نے انہیں ملامت کی تھی، یعنی مراودت کے سلسلے میں انہوں نے ملامت کی تھی. لہذا حب کو محذوف ماننا عرف و عادت کے خلاف ہے، اور شان کو بھی محذوف ماننا عرف و عادت کے خلاف ہوگا، کیونکہ شان کیا ہے؟ حب پر مشتمل ہے. لہذا جیسے حب کو محذوف نہیں مانا جائے گا ویسے ہی شان کو بھی محذوف نہیں مانا جائے گا. لہذا متعین ہو گیا کہ اب یہاں محذوف کیا ہے؟ وہ ہے مراودت ہے. تو دیکھیں عرف و عادت نے محذوف کی تعین کر دی. یہ تیسری صورت ہے. اب آپ اتنی عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. کہتے ہیں وَأَدِلَّتُهُ كَثِيرَةٌ، اور حذف کے دلائل کثیر ہیں. منہا ان يدل العقل علیہ یعنی علی الحذف، والمقصود الازہر علی التعیین المحذوف، یعنی والمقصود الازہر يدل علی التعیین المحذوف. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عقل حذف پر دلالت کرے اور مقصود اظہر محذوف کی تعیین پر دلالت کرے. جیسے حرمت علیکم المیتۃ، یہاں ہوگا حرمت علیکم تناول المیتۃ. ومنہا ان يدل العقل علیہما. دوسری صورت یہ ہے کہ عقل حذف پر بھی دلالت کرے اور تعیین محذوف پر بھی دلالت کرے. جیسے وجاء ربک، اور تمہارا رب آیا، مطلب کیا ہے؟ جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آیا، او عذابہ، یا تمہارے رب کا عذاب آیا. ومنہا ان يدل العقل علیہ والعادۃ علی التعیین. تیسری صورت یہ ہے کہ عقل حذف پر دلالت کرے اور عرف و عادت محذوف کی تعیین پر دلالت کرے. جیسے فذالکن الذی لمتننی فیہ. کہتے ہیں فإنہ یحتمل فی حبہ، کیونکہ یہ فی حبہ کا بھی احتمال لگتا ہے، یعنی فیہ میں اصل عبارت ہو فی حبہ، لقولہ تعالی، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے قد شغفہا حبا. شغفہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، مرجع یوسف ہیں، ہاں ضمیر کا مرجع زلیخا. زلیخا یوسف نے زلیخا کے اندر گھر کر لیا تھا، زلیخا کے دل میں گھر کر لیا تھا. کس اعتبار سے؟ حبن، محبت کے اعتبار سے. تو ترجمہ یہ ہوگا یوسف کی محبت نے زلیخا کے اندر گھر کر لیا تھا، یعنی زلیخا کو ان سے بے پناہ محبت تھی. تو اس آیت کے پیش نظر یہ احتمال ہے کہ یہاں فیہ کی اصل عبارت ہو فی حبہ وفی مراودتہ، اور یہ فی مراودتہ کا بھی احتمال لگتا ہے لقولہ تعالی تراود فتاح عن نفسہ. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے پیش نظر تراود فتاح عن نفسہ کہ زلیخا اپنے غلام کو آپے سے باہر کرنا چاہ رہی تھی، بہکانا چاہ رہی تھی، بہکانے کی کوشش کر رہی تھی، لبھا رہی تھی. وفی شأنہ، اور یہ فی شأنہ کا بھی احتمال لگتا ہے، حتی یشملہما، تاکہ فی شأنہ یہ فی حبہ اور فی مراودتہ دونوں کو شامل ہو جائے. تو اب محذوف کیا مانیں گے؟ فی ہے کی اصل عبارت کیا نکالیں گے؟ فی حبہ ہی نکالیں گے، یا فی مراودتہ ہی نکالیں گے، یا فی شأنہ ہی نکالیں گے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں والعادۃ دلت علی الثانی. عرف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ثانی کو مراد لیا جائے گا، اور وہ ثانی ہے کیا؟ فی مراودتہ.
پہلا کیوں نہیں مراد لیا جائے گا؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. لأن الحب المفرط لا يلام صاحبہ علیہ فی العادۃ، کیونکہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے کو عادت و عرف کے لحاظ سے ملامت نہیں کی جاتی ہے. لقہرہ ایاہ، کیونکہ حد سے زیادہ محبت اسے زیر کر لیتی ہے، اسے مغلوب کر دیتی ہے. تو جب ملامت نہیں کی جاتی ہے حد سے زیادہ محبت پر، تو پھر فی حبہ نکالنا صحیح نہیں ہوگا، اور فی شأنہ نکالنا بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فی حبہ پر مشتمل ہے. تو متعین ہو گیا کہ فی مراودتہ نکالا جائے گا. اب دو صورتیں اور بیان کر رہے ہیں. یہ جو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں محذوف کی تعیین پر جو قرینہ ہے، اس قرینے کی وضاحت کی جا رہی ہے. حذف کے قرینہ کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. دیکھیے کہتے ہیں وَمِنْهَا الشُّرُوعُ فِي الْفِعْلِ، اور ان دلائل میں سے ایک ہے ابتداء فعل، یعنی کسی فعل کا آغاز. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ محذوف کیا ہے، وہاں کیا محذوف ہے. تو یاد رکھیے گا شروع فی الفعل یعنی آغاز فعل، یہ حذف پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ تعیین حذف پر دلالت کرتا ہے. اور حذف پر جو دلالت کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے یہاں مثال میں دیکھ لیں، نحو بسم اللہ، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. تو یہاں کوئی نہ کوئی لفظ محذوف ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیا ابتدائے فعل اس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ با حرف جار ہے اور اسم مجرور ہے، اور جار مجرور کے سلسلے میں یہ ضابطہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے. تو ہر جار مجرور کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے، یہ ایک ضابطہ ہے. اور چونکہ یہاں متعلق مذکور نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ اس کا متعلق کیا ہے، محذوف ہے. تو یہ ضابطہ جو ہے، یہ ضابطہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں کیا ہے، کچھ محذوف ہے. ابتدائے فعل سے پہلے ہی یہ ضابطہ ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں جار مجرور کا متعلق چونکہ مذکور نہیں ہے لہذا محذوف ہے. ہاں، شروع فی الفعل یہ بتا دیتا ہے کہ وہ محذوف ہے کیا. شروع فی الفعل محذوف کی تعین پر دلالت کر رہا ہے. اللہ کے نام سے کسی فعل کو شروع کرتے وقت ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ ہے. تو شروع فی الفعل یہ بتا دیتا ہے کہ محذوف ہے کیا. ہم جس کام کو شروع کر رہے ہیں اسی کام پر دلالت کرنے والا جو فعل ہوگا وہی محذوف ہوگا. مثلا ہم قراءت پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر کے، تو مطلب ہوگا اقرأ بسم اللہ. اگر ہم لکھنے کی ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ کے ذریعے تو کہیں گے اکتب بسم اللہ ہے. تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں فیقدر ما جعلت التسمیۃ مبدأ لہ. یہاں وہ فعل مقدر مانا جائے گا جس فعل کا مبدا آپ بسم اللہ کو بنا رہے ہیں. آپ بسم اللہ کو جس فعل کے شروع کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں وہی فعل مقدر مانا جائے گا. ومنها الاقتران، اور ان دلائل میں سے ہے ایک ہے اقتران و اتصال. یاد رکھیں کہ یہ اقتران و اتصال بھی محذوف کی تعین پر دلالت کرنے والا قرینہ ہے، حذف پر دلالت کرنے والا قرینہ نہیں ہے. حذف پر دلالت کرنے والا قرینہ تو کچھ اور ہے. کقولہم للمعرس، جیسے دولہے سے اس کے متعلقین کا یہ کہنا بالرفاء والبنین. یاد رکھیں کہ یہ ایک کہہ لیجیے کہ جب ایک یہ مقولہ ہو گیا ہے کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے اور جب دولہا شب زفاف منانے کے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دوست احباب وغیرہ اسے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں بالرفاء والبنین. اتنا کہتے ہیں بالرفاء والبنین. رفاء کا معنی ہوتا ہے میل ملاپ، اور بنین یہ ابن کی جمع ہے، اولاد کے معنی میں، بیٹے کے معنی میں، فرزند کے معنی میں. تو اس وقت یہ بولتے ہیں اس دولہے کے دوست اور احباب بالرفاء والبنین. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ محذوف ہے. کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ با حرف جار ہے اور الرفاء والبنین مجرور ہے، اور جار مجرور کا ضابطہ ہے یہ کہ کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہوتا ہے. اب اگر متعلق مذکور نہیں ہے تو بالکل ظاہر سی بات ہے محذوف ہوگا. تو یہ ضابطہ ہی ہمیں بتا دے رہا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ محذوف ہے. اقتران و اتصال
کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی معلوم ہو جا رہا ہے۔ ہاں اقتران و اتصال یہ اس بات کی تعین کر دیتا ہے کہ محذوف کیا چیز ہے، لفظ محذوف کی یہ تعین کر دیتا ہے۔ اقتران کا معنی ہوتا ہے اتصال۔ موقع محل کہہ لیجئے، تو دیکھیں یہاں محذوف کیا ہے، چونکہ اس دولہے کے دوست و احباب اس دولہے سے یہ لفظ کہتے ہیں اس وقت جبکہ وہ شادی کرتا ہے اور شب زفاف منانے کے لیے جاتا ہے، اس موقع پر چونکہ یہ بالرفاء والبنین کہتے ہیں، تو اس جملے کا اقتران و اتصال چونکہ شادی سے ہے، شب زفاف سے ہے، تو یہ اقتران و اتصال بتا دیتا ہے کہ یہاں محذوف کیا ہے، اور وہ ہے اعرستہ، یعنی آپ شب زفاف منائیں دعا کے لیے، اعرستہ بالرفاء والبنین، آپ شب زفاف منائیں میل ملاپ اور اتحاد کے ساتھ اور فرزندوں کے ساتھ، مطلب یہ کہ آپ کا یہ میل ملاپ اولاد کے حصول کا ذریعہ بنے۔ تو دیکھیے چونکہ اس جملے کا جو اقتران و اتصال ہے وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو شب زفاف منانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس اقتران و اتصال نے بتا دیا کہ یہاں آرستہ کا لفظ محذوف ہے۔ آرستہ دعا کے لیے آپ شب زفاف منائیں بالرفاء والبنین، میل ملاپ اتحاد کے ساتھ، اور یہ میل ملاپ اولاد کا ذریعہ بنے۔ تو یہ دلائل ہیں جو حذف پر یا لفظ محذوف کی تعین پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ سب مصنف نے یہاں بیان کر دیے ہیں۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔